بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا مڈ ٹرم جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب ہمارا نیکسٹ اگلا جو کام ہے وہ فائنل ٹرم کا سلیبس ہے۔ سلیبس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یونیورسٹی میں پہلے سیمسٹر میں آپ کے 2 امتحانات ہوں گے، پہلا مڈ ٹرم کا اور دوسرا فائنل ٹرم کا۔ تو اب ہم فائنل ٹرم کی طرف جائیں گے۔ یہ 40 نمبر کا پیپر ہوگا۔ اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہوگا کہ آپ نے اسائنمنٹ جمع کروانا ہے۔ اسائنمنٹ کے حوالے سے بہت جلد آپ کو موضوع اور ڈیٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ کب اور کس موضوع پہ آپ نے اسائنمنٹ لکھنی ہے، جو آپ کی 20 نمبر کی ہوگی۔ 5 نمبر اس کو پریزنٹ کرنے کے ہوں گے، تو اس طرح 25 نمبر اور 5 نمبر آپ کے اٹینڈنس کے ہوں گے۔ تو یہ 30 نمبر کا نمبر جو ہیں وہ آپ کے علیحدہ ہوں گے۔ 40 نمبر آپ کا مڈ کا پیپر ہوگا، اور 30 نمبر جو اس سے پہلے آپ مڈ ٹرم کا دے چکے ہیں اس کے ہیں، اور 40 نمبر فائنل ٹرم کے ہیں۔ اس طرح سے یہ 100 نمبر کا پیپر آپ کا پہلے سیمسٹر کا مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں چند دفتری اصطلاحات کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اصطلاحات کی تعریف اگر ہم سب سے پہلے دیکھیں تو اس میں دفتری اصطلاحات سے مراد وہ تعریف یا لفظوں کے وہ معنی ہیں جو اہل علم نے خاص معنی متعین کر دیے ہوں، تو یا ان کے خاص وجہ سبب بیان کر دیا اور دفتروں میں بطور اصطلاح اس کو استعمال کیا جاتا ہو۔ تو آج ان میں سے کچھ ایسے لفظ جو ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں اکثر بیشتر ان کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے یا ہمارے سامنے اس طرح کے معاملات آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے دفتری اصطلاحات۔ پیپر میں جو یہ ممکنہ سوالات ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ انگلش یا اردو کی چند ایک دفتری اصطلاحات جو ہیں وہ آپ کو پیپر میں دے دی جائیں گی، جس کا آپ نے معنی لکھنا ہوگا۔ یعنی کہ انگلش میں اگر آپ کو دی جاتی ہیں تو آپ نے اس کا اردو معنی بتانا ہوگا جو خاص اہل علم نے اس کا متعین کر رکھا ہے۔ تو تعریف کے بعد آپ نے لکھنا ہوگا اس کا معنی، یعنی کہ اگر کوئی ایک لفظ آپ کو انگلش کا دیا جاتا ہے پیپر میں تو اس کا آپ نے معنی بتانا ہوگا کہ دفتری اصطلاحات میں اس کا خاص معنی کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کرتے ہیں۔ اسی میں سے انشاءاللہ پیپر میں سے آپ کو سوال آئیں گے جو آج کا ہمارا لیکچر ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو لفظ ہے وہ ہے اکاموڈیشن۔ اکاموڈیشن جگہ، آلات، کسی کو رہنے کے لیے آپ اکاموڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے ایڈوانس پیمنٹ۔ ایڈوانس پیمنٹ، پیشگی ادائیگیاں۔ اصل میں جو اس میں سب سے زیادہ ضروری چیز یاد کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اردو کا جو اردو لفظ ہیں اس پہ غور کرنا ہے، کیونکہ انگلش کا لفظ آپ کو پیپر میں آئے گا اور اس کی آپ نے اردو اصطلاحات کا معنی بتانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد تیسرا لفظ جو ہمارے پاس ہے اینالوجی، تمثیل۔ آگے ہے بیلنس اویلیبل، بقایا، قابل وصول۔ آگے ہے باؤنڈری ڈسپیوٹس، نژاد حد بندی، براڈ کاسٹنگ، نشر کرنا۔ آگے ہمارے پاس لفظ ہے کیلنڈر، سال۔ آگے کیش میمو، رسید نقدی، کیش میمو رسید نقدی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جو اگلا لفظ ہے وہ ہے سول کوڈ۔ سول کوڈ، عدالت دیوانی۔ آگے ہے کمپلیشن سرٹیفکیٹ، تصدیق نامہ۔ آگے ہے کمپرومائز، مصالحت۔ آپ کو پتہ کمپرومائز سے مراد مصالحت کرنا، کوئی درمیانی راستہ بھی اس کو اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں، مصالحت کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا لفظ ہے اس کا معنی ہے ڈیٹ آف ریموول، تاریخ اخراج۔ ٹھیک ہے، ڈیٹا کا معنی ہم چھوڑ گئے ہیں۔ ڈیٹا کا مطلب ہے بنیادی معلومات۔ ٹھیک ہے، ڈیٹ آف ریموول کا مطلب ہے تاریخ اخراج ہے۔ آگے ہے ڈیتھ وارنٹ، حکم نامہ برائے سزائے موت۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگلا جو ہمارے پاس لفظ ہے اس کا معنی کہ ڈیفالٹ، کوتاہی یا تقصیر کرنا۔ اس طرح سے اس کا میننگ مراد لیا جا سکتا ہے۔ آگے ہمارے پاس جو لفظ ہے اس میں ہے ڈپارٹمنٹل رپورٹ ہے، محکمانہ رپورٹ یا ڈپارٹمنٹل رپورٹ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ڈسپیچ رجسٹر ہے، رجسٹر ترسیل جس کو ہم کہتے ہیں، جو آفس کے اندر ایک رجسٹر رکھا جاتا ہے جس میں تمام ضروری چیزوں کا ریکارڈ اور اس کی ترسیل کا جو ایک نظام ہمارے پاس ہوتا ہے
اس کو لکھتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے اکنامک ویل بینگ، معاشی بہبود، اکنامک ویل بینگ معاشی بہبود. آگے اس کے بعد ہے گورنمنٹ ایجنسی سرکاری ذرائع. آگے ہے جنرل نالج، معلومات عامہ. تو بیٹا یہ چند وہ لفظ ہیں جن کا ہم نے دیکھا اس کو. اس کے بعد بھی کچھ آگے مزید آپ کو بتاتا ہوں. تو انہی لفظوں کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے. انگلش کا لفظ آپ کو پیپر میں آئے گا، تو لہٰذا جو سمجھنے کی یا اہم چیز آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا صحیح اردو معنی آتا ہو، وہ معنی جو اہل علم نے متعین کر دی ہیں. ہماری روزمرہ زندگی میں نہیں بلکہ جو خاص دفتری اصطلاحات ہیں، جس طرح سے دفتروں کے اندر وہ خاص معنی مراد لیے جاتے ہیں، وہ معنی آپ نے بتانا ہوگا جو میں آپ کو یہاں پہ لکھ کے بتا رہا ہوں. بیٹا عزیز طلبہ طالبات، تعریف میں آپ کو ایک دفعہ دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ جو آج ہم دفتری اصطلاحات کر رہے ہیں تو اس کی تعریف پیپر میں آ سکتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے آپ تعریف لکھیں گے. اصطلاح وہ لفظ ہے جس کے خاص معنی کسی علم یا فن کے ماہرین نے یا کسی جماعت نے متعین کر لیے ہوں. یعنی کہ یہ وہ اصطلاحات ہم پڑھ رہے ہیں جس کے خاص معنی مراد لیے گئے ہیں. تو کچھ ہم نے اصطلاح پڑھ لی تھی، اب کچھ مزید ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ان میں آپ کو ایک ایک کر کے دوبارہ بتاتا ہوں سب. جی، تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے ہیرشپ سرٹیفکیٹ، تصدیق نامہ وراثت. یعنی کہ وراثت کا جو تصدیق نامہ ہوتا ہے، ایک باپ فوت ہو گیا ہے تو اس کے بچوں کی کچھ وراثت یا وہ اپنے بینک میں کچھ روپے پیسے یا مالیہ چھوڑ کے گیا ہے، تو اس کے بچوں کو سول کوڈ کی طرف سے ایک تصدیقی جو وراثت نامہ ہے وہ ملتا ہے، جس سے اس کے بچے اس کے حقدار بنتے ہیں، وہ تمام وراثت لینے کے جو مرنے والے نے چھوڑی ہوتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ ہے اکنالجمنٹ، اعتراف کرنا، تسلیم کر لینا، اطلاع ملنا. یہ تمام جو اس کے معنی مراد لیے جاتے ہیں. اس سے اگلا لفظ ایگریویٹنگ ہے، شدت پیدا کرنے والا یا متشدد، جو تشدد کرتا ہے. اس کے بعد ہے اپولوجی، انکنڈیشنل، یعنی کہ غیر مشروط معذرت نامہ یا معذرت کہہ لیں، اس کے دونوں اس کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. آگے ہے بینیفیشل، نفع بخش. بینیفیشل منافع بخش. ہمارے پاس بینیفیشل کا کیا آئے گا؟ منافع بخش. اس کے بعد ہے بریچ آف لا، قانون شکنی. اس کے بعد اگلا لفظ جس کا معنی ہم نے دیکھنا ہے وہ ہے کیلکولیٹر، حسابی مشین. یا اس کو ہم کیلکولیٹر ہر بندے کے موبائل میں ہے تو اس کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ حسابی مشین کیا جائے گا. کیپیسٹی، استعداد، صلاحیت یا گنجائش. کیپیسٹی کا کیا پڑھیں گے؟ صلاحیت یا گنجائش مراد لیا جائے گا. اس کے بعد ہے سینٹرل ٹریجری، مرکزی خزانہ. اس کے بعد ہے فرام پیج، پچھلے صفحے سے. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ جنرل الیکشن، عام انتخابات. دو طرح کے انتخابات ہمارے ملک میں منعقد کیے جاتے ہیں. ایک عام انتخابات ہوتے ہیں اور ایک جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ چھوٹے لیول پہ منعقد کیے جاتے ہیں، جو درجہ بدرجہ جو ہے نا ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا اس کو درجہ بدرجہ منعقد کرتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا لفظ جو ہے وہ سول ہاسپٹل، سرکاری شفاخانہ یا سرکاری شہری شفاخانہ بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سول ہے تو سول کا لفظ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا جو خاص معنی مراد لیا جائے گا وہ شہری، عام آدمی، سویلین سے جو ہے نا وہ مراد لیا جاتا ہے. آگے ہے کمپوزیشن، ترکیب، تشکیل یا ترتیب. یہ تمام معنی اس کے کمپوزیشن کے مراد لیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد اگلا لفظ ہمارے پاس ہے کنفرمیشن. کنفرمیشن کا معنی کیا ہے؟ توثیق یا مستقلی. ڈیٹ آف ریسپٹ، تاریخ وصولی. اس کے بعد ہمارے پاس ڈین آف فیکلٹی، HOD جس کو آپ بولتے ہیں، تو اس کا اردو معنی جو ہے وہ رئیس کلیہ کے حوالے سے مراد لیا ہے. تاریخ وصولی جو ہے وہ تاریخ وصولی، ڈیٹ آف ریسپٹ، اور ڈین آف فیکلٹی رئیس کلیہ جس کو آپ HOD بھی کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا لفظ جو ہمارے پاس ہے وہ ڈیبیٹیبل ہے، یعنی کہ قابل خرچی یا قابل ادا. دونوں جو ہے نا اس کے معنی مراد لیے جا سکتے ہیں. آگے ڈیفینس آف پاکستان رول، رولز لکھا ہوا ہے، اس میں ہے ضابطہ تحفظ پاکستان.
ضابطہ مجموعے کو بھی کہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا ضابطہ تحفظ پاکستان، ڈپارٹمنٹل پنشمنٹ۔ ڈپارٹمنٹل پنشمنٹ کہتے ہیں محکمانہ سزا۔ جب بندہ کسی ادارے کے اندر یا کسی سرکاری محکمے میں ملازم ہوتا ہے، اگر وہ اپنی فرائض کی کوتاہی کرے گا، فرائض میں کوئی نہ کوئی خامی یا کوتاہی رہ جائے گی، تو اس کو پھر ڈپارٹمنٹل سزا دی جاتی ہے، تو اس کو ڈپارٹمنٹ پنشمنٹ، محکمانہ سزا جو ہے نا وہ ہم بول سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیپوٹیشن، مستعار۔ اب پاکستان کے اندر ڈیپوٹیشن کا لفظ بہت زیادہ اس لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں جو سی ایس پی آفیسر ہوتے ہیں، ان کی خدمات جو ہیں وہ اکثر بیشتر اداروں میں مستعار لی جاتی ہیں۔ وہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ ہم بھیجتے ہیں، کوئی سرکاری افسر ہے 18 یا 20 کا، تو اس کو ایک وفاق کے انڈر ہے تو اس کو کسی صوبے کے سپورٹ بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری طرف اگر وہ کسی صوبے میں ملازمت کر رہا ہے تو اس کی خدمات جو ہیں وہ جو ہے مستعار طور پہ وفاق کے حوالے سے وفاق کو دی جا سکتی ہیں۔ یا پھر یوں کہہ لیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ کسی ایک شعبے کے اندر ہے تو اس کی جو خدمات ہیں وہ کسی دوسرے شعبے کو دی جاتی ہیں، کچھ عرصہ کے لیے یہ ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ڈیپوٹیشن پہ کہتے ہیں کہ مستعار خدمتی، یعنی کہ ادارہ جو ہے نا وہ ایک صوبے نے یا وفاق نے کسی دوسرے سے ادار خدمات اس کی جو ہے نا وہ وصول کی ہیں۔ آگے ہے ڈائریکٹری، ہدایت نامچہ یا سر نامچہ۔ تو بیٹا یہ چند وہ اصطلاحات تھیں جن کو ہم نے ایک ایک کر کے دیکھا۔ اب ہم اس ممکنہ سوالات کی طرف آتے ہیں کہ اس میں سے کون سا سوال بن سکتا ہے یا کیسا سوال بن سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے کہ آپ نے تعریف یاد کرنی ہے کہ اصطلاح وہ لفظ ہے جس کے خاص معنی کسی علم یا فن کے یا کسی جماعت نے مقرر کر لی ہوں، تو اصطلاحات میں وہ لفظ ہیں، یہ تعریف آپ نے لکھنی ہوگی۔ اس کے بعد 5 یا 10 یا 15 لفظ بھی جو ہے نا وہ پیپر میں آ سکتے ہیں، یعنی کہ 5، 10، 15 اردو لفظ دیے جائیں گے تو آپ نے اس کا انگلش میں لکھنا ہوگا، لیکن اگر انگلش میں آتا ہے تو آپ نے اس کا جو اصطلاحی مطلب ہے وہ آپ نے اردو میں دینا ہوگا۔ تو دونوں صورتوں میں ایک لفظ جو ہے وہ آپ کے پاس آ جائے گا، نہ کہ آپ کو اس طرح سے پیپر دیا جائے گا کہ آپ اپنی طرف سے لکھیں گے، بلکہ پیپر میں جو آپ سے پوچھا جائے گا، جو جتنے سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے، آپ نے صرف ان کا جواب دینا ہوگا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں ان کو ہم نے دیکھا۔ تو دوسرا ممکنہ سوالات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 10 نمبر کا یا 15 نمبر کا سوال بنا کے دے دیا جائے آپ کو، اور آپ کو 15 نمبر کا سوال دیا جائے اور 20 لفظ دے دیے جائیں، تو جن میں سے آپ نے 15 کا کرنا ہوگا۔ تو چوائس بھی آ سکتی ہے اور چوائس کا کوئی کنسیپٹ ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو دونوں صورتوں میں آپ کو اسی طرح سے تیاری کرنی کہ جتنے آپ کے پاس لفظ ہیں اس کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں، یاد کریں، اور پیپر والے دن اس کو اسی طرح جو ہے وہ پریزنٹ کریں جس طرح سے آپ کو بتایا گیا ہے۔ تو اس کے بعد اسائنمنٹ کے حوالے سے بات ہم نے شروع میں بھی کی تھی، لیکن آپ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ نیکسٹ لیکچر جو ہوگا اس میں انشاءاللہ ہم تسلی کے ساتھ اس چیز پہ بحث کریں گے کہ اسائنمنٹ کیسی ہوگی، کہاں سے بنے گی، اور کس طرح سے ہم اس کو کہاں پہ پریزنٹ کریں گے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، یہ ہمارا فائنل ٹرم کا پہلا لیکچر تھا۔ اب آپ مزید جو ہے وہ آگے فائنل ٹرم کے سلیبس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کا فائنل ٹرم کا امتحان جو ہے وہ بہت جلد منعقد ہونے والا ہے، تو آپ اس کو روز بروز جیسے جیسے آپ کو لیکچر ملے فوراً ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرتے جائیں۔ تو اس کو اس شرط پہ نہ بیٹھ جائیں کہ امتحان کافی لیٹ ہے۔ یہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس میں امتحان لیٹ نہیں ہوتے، بلکہ یہ پورا سال آپ کو دن رات ایک کر کے پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یونیورسٹی میں آنے پہ تو آپ کو خوشی ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کی تیاری بھی اسی طرح سے ہونی چاہیے کہ اچھے لائق طالب علم کی طرح۔ تو آپ کوشش کریں، ساتھ ساتھ اس کو تیار کریں۔ تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آپ کا جو امتحان ہے وہ فروری کے اینڈ پہ یا پھر مارچ کے پہلے ہفتے میں منعقد ہو سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھیں ایک تو پیپر کی تیاری اور ساتھ آپ نے سبھی مضمونوں کی تقریباً جو اسائنمنٹ لکھنی ہے۔ اسائنمنٹ کے علاوہ ایک اور کام جو آپ کے ذمے ہے وہ اس اسائنمنٹ کو پریزنٹ کرنے کا ہے۔ تو گویا یہ جو 1 مہینہ یا کچھ دن آپ کے پاس باقی ہیں تو اس کو آپ نے فری بیٹھ کے اس سوچ کے ساتھ نہیں گزارنے کہ ابھی کافی ٹائم ہے تو ہم کر لیں گے، بلکہ ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے۔
تو اسی کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ میں جب